حضور اکرم کی بعثت سے 13 سال قبل حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد خزیمہ کا شمار عرب کے دولت مند افراد میں ہوتا ہے، اس لیے سیدہ زینب کا بچپن بڑے ناز و نام میں گزرا۔ اس کے باوجود بعض انفرادی خصوصیات ایسی تھیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ حضرت زینب قریش کی معزز خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی انہیں غربا اور مساکین کو کھانا کھلا کر بہت خوشی محسوس ہوتی۔ جب وہ کوئی چیز کھا رہی ہوتی اور کوئی غریب یا مسکین آ جاتا تو آپ وہ کھانا انہیں دے دیتی۔ اعلان نبوت کے کچھ عرصہ بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سیدہ زینب بھی شامل ہیں۔ جب حضرت زینب شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کا نکاح طفیل بن حارث بن عبد المطلب سے ہوا، جس نے بعد ازاں انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کا نکاح طفیل کے بھائی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب سے ہوا، جو غزوہ بدر میں تاریخ وفا کا روشن ترین باب رقم کرتے ہوئے شہید ہوئے اور حبیب خدا کے زانوں پر اپنا رخسار رکھ کر اپنے سر پر شہادت کا تاج سجایا۔ اس غزوہ میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ بھی مجاہدین اسلام کی خدمت میں مصروف تھیں۔ سہاگ دین پر قربان ہو گیا، لیکن خدا کی یہ بندی زبان پر حرف شکایت نہ لائی۔ آپ کے دونوں شوہر طفیل اور عبیدہ نبی کریم کے تایازاد بھائی تھے۔ حضرت زینب کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو رسول کریم کے پھوپھی زاد تھے۔ حضرت عبداللہ بن جحش بھی غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اسلام کی اس مخلص مجاہدہ نے حق و باطل کے ابتدائی مارکوں میں اپنے 2 سرتاج قربان کر کے انتہائی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضور اکرم نے حضرت زینب کی کٹھن زندگی اور اسلام پر ان کی استقامت کو دیکھتے ہوئے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ ایک ایسی خاتون جس کی متعدد بار شادی ہو چکی تھی، 2 خاوند شہید ہوئے اور جو خود بہت نیک اور مساکین پر شفقت کرنے والی تھیں، یقیناً اس بات کی مستحق تھیں کہ رسول کریم ان کی طرف توجہ فرماتے اور ان کی دینی خدمات کی قدر کرتے۔ اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ رسول کریم نے ان سے نکاح کر کے ان کی عزت افزائی فرمائی۔ روایت میں ہے کہ جب سرکار 2 عالم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے اپنا معاملہ نبی پاک کے سپرد کر دیا۔ سیدہ زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار تاریخ کی ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو غریب پروری، مسکین نوازی، رحم دلی، سخاوت اور فیاضی جیسے اوصاف میں نہایت بلند مقام پر فائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی بے کسوں، محتاجوں اور غریبوں کی مدد کے لیے مشہور تھیں اور لوگ آپ کو ام المساکین یعنی بے کسوں کی ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ اسلام قبول کرنے اور پھر رسول اللہ کی زوجیت میں آنے کے بعد ان کے اس وصف میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت زینب رسول کریم کی 5ویں زوجہ محترمہ تھیں، جو آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد نہایت مختصر عرصہ میں داغ مفارقت دے گئیں۔ اپنے کتنا عرصہ نبی کریم کی رفاقت میں گزارا، اس سلسلہ میں روایات میں اختلاف ہے۔ کچھ راوی 2 ماہ اور دیگر 8 ماہ کا عرصہ بیان کرتے ہیں۔ چونکہ اپنے بہت کم عرصہ حضور کریم کی میت میں گزارا، اس لیے سیرت کی کتابوں میں آپ کا زیادہ ذکر نہیں ملتا۔ حضرت زینب کا انتقال 30 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نبی پاک کی یہ پہلی بیوی تھیں جنہوں نے رسول کریم کی حیات مبارکہ میں انتقال فرمایا۔ نبی پاک نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اب جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔